کبھی کچھ واقعات سے ہمیں شدید صدمہ پہنچتا ہے، لیکن جب صدمے کی شدت کم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ خواب سے اچانک جاگنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ سوچتے ہیں۔ وہ ہمیں پہلے سے زیادہ الجھن میں ڈال سکتے ہیں اور ہمیں ہر اس چیز پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم جانتے ہیں۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آؤں، لیکن کیا میں مومن بھی ہوں؟ کیا میں اللہ پر صرف اس لیے یقین کرتا ہوں کہ میرے والدین کیا کرتے تھے؟ لیکن اگر میرے اندر ایمان نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں حقیقت میں کیسی زندگی جینا چاہتا ہوں؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے جن کو اسلام ورثے میں ملا وہ سب کچھ ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کبھی اسلام کو تلاش کرنے کی جدوجہد کی وجہ سے آپ کو ایمان کی مٹھاس چکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ جدوجہد ہی آپ کے ایمان کو پرکھنے کا واحد راستہ نہیں، مگر یہ واحد چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، بے شک تمہارے دل میں ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے تمہاری قمیض پرانی ہو جاتی ہے۔ فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دلوں میں ایمان تازہ رکھے۔ ہمارا ایمان ہمارے مقدر کی لہروں کے ساتھ اوپر نیچے جاتا ہے، لیکن یہ کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتا، اور ہم سب کی زندگی میں ایسے مقامات آئے ہوں گے جہاں ہمارا ایمان کمزور ہوا ہوگا، اور شیطان آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ کمزور ایمان ایمان کے نہ ہونے کے مترادف ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے ذخیرے کو دوبارہ بڑھانے کے لیے یہ صرف ایک تنبیہ ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے پاس موجود نور کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہم اندھیرے میں گم نہ ہو جائیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شعلے کو دوبارہ بھڑکنے کے لیے ایک چنگاری بھیجتا ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور قرآن کے آگے جو حق سے نازل ہو چکا ہے؟ آپ پہلے سے ہی اللہ کو جانتے ہیں اور حق کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کی طرف پلٹنے کے لیے ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور شاید یہ آپ کی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے بلکہ آپ کی نجات کی کہانی ہے، مگر اسے درست کرنے کی عجلت آپ میں ہونی ہی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ اسلام ایک دن گم ہو جائے گا۔ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو جاہلیت کے اس دور کو سمجھ ہی نہیں پائے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ تصور کریں کہ آپ عبداللہ ابن خباب ابن الارت ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی آپ کی مسجد نبوی میں رسائی رہی، اور آپ کے ارد گرد بے شمار صالحین اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ آپ قرآن کے سائے میں پروان چڑھے، آپ کے ارد گرد سب کچھ اسلام کے بارے میں ہے، اور جب آپ اپنے والد سے احادیث روایت کر رہے تھے تو اپنے والد سے پوچھا کہ ان کی گردن پر اور کمر پر یہ جلنے کے نشان کیوں ہیں، تو ان کے والد خباب ان کو بتاتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایک غلام کی حیثیت سے تھے، اور ان کی مالکن ان کی پیٹھ پر گرم کوئلہ ڈالا کرتی تھی جن سے ان کا سارا گوشت جل جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں رکتے تھے۔ اب ذرا سوچیے عبداللہ کی زندگی اپنے والد خباب کی زندگی سے کتنی مختلف تھی، لیکن اس جد و جہد نے خباب کی قسمت کو اتنا قابل قدر بنایا۔ اگر ہم ایسا جذبہ محسوس نہیں کرتے تو ہمیں اس فاصلے کی اصل تشخیص کرنا ضروری ہوگا۔ بعض اوقات یہ کسی مسئلے کے متعلق ایک فکر کی جنگ ہوتی ہے، لیکن اکثر اس سے بھی زیادہ یہ پرانا لا علاج ذاتی صدمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی ایک فکری جنگ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کا علاج صرف سوال پوچھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں سوالات کے قائل کرنے والے جوابات ہیں جو کہ بامعنی ہیں، پھر آپ چاہے اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اور پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتے ہو کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اور وہی حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اللہ کے نبی ہیں۔
مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط ذاتی تجربے کو عقلی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خاندان کے کسی فرد کو جانتے ہیں جس کے ساتھ اس کے شوہر نے زیادتی کی تھی، اور اس زیادتی سے نفرت کو لے کر آپ اسے شک میں بدل دیتی ہیں، اور پھر آپ اس زیادتی کا الزام بدسلوک شوہر کے بجائے اسلام کے کردار پر ڈالتی ہیں۔ اور چاہے یہ صحیح نہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تصور کریں موسیٰ علیہ السلام کو کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے خضر علیہ السلام کو ایک نوجوان کو جان سے مارتے ہوئے دیکھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے ہاتھوں بچوں کی نسل کشی ہونے کے شکار سے بچ گئے تھے، اور ہم میں سے کسی کا بھی اس فیصلے کے بارے میں رد عمل اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا جتنا ان کا ہوا۔ پر دیکھیں، انہوں نے اس کا الزام اللہ پر نہیں لگایا، وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور حقیقت میں جب آپ ذاتی طور پر ایک مشکل لمحے کی گرفت میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تبھی آپ الخبیر پر سب سے زیادہ اعتماد کرنا سیکھتے ہیں، جو تمام جوابات کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ سلمان فارسی کو لے لیجئے۔ اگر وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے اور دوسروں کے انحصار سے مسلمان ہو گئے ہوتے تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے وہ ایسے انسان بنتے؟ اس کے برعکس اگر وہ فارس میں ہی قیام پذیر رہتے اور ایمان کے تجسس میں خود کو اس ناقابل یقین سفر پر نہ لے جاتے تو وہ روزبے ابن رزبان ہوتے، جو فارس میں مسلمانوں سے شکست کھا کر تاریخ کے لمحات میں کھو گیا۔ لیکن اذیت کا ہر ایک لمحہ، ہر استاد جن سے وہ ملے، ہر وہ سفر جو انہوں نے کیا، اور غلامی میں گزرے ہر لمحے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو تشکیل کیا۔ اور اسی طرح جب اللہ نے آپ کو آپ کی ماں کے رحم میں تشکیل کیا اور پھر آپ کو پیدا کیا اس دنیا میں، تو اس نے ابھی بھی آپ کو مکمل نہیں کیا تھا۔ اور ہر وہ چیز جو ہمیں اپنی مشکلات کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح شہادت حاصل کرنے سے اس سے پہلے کہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح سچی توبہ بھی بالکل ایسا ہی کرتی ہے۔ جب کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، یہ آپ کی زندگی کا بہترین دن ہے جب سے آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا، کیونکہ چاہے آپ پہلی بار اسلام میں آئے یا دوبارہ اس کی طرف رجوع کریں، یہ دوبارہ پیدا ہونے کے مترادف ہے۔ غور کریں، کعب ابن مالک کا صرف ایک گناہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کی وجہ بنا۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے ماضی پر فخر نہ بھی ہو تب بھی یہ ہماری کہانی کا حصہ ہے، پر ضروری نہیں آپ کا گناہ آپ کی کہانی کا اختتام ہے، اس کے بجائے یہ آپ کی نجات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بلکہ اسی طرح جب پہلی بار کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور جیسے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ گناہ جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں وہ اس نیک عمل سے بہتر ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو واپس لوٹنے کے لیے عجلت اور عاجزی ملی۔ یہ آپ کے گناہوں کے نتائج کا سامنا کرتے ہوئے موت کے قریب کا تجربہ ہو سکتا ہے، یا ایک بظاہر مکمل زندگی کا کھوکھلا پن ہو سکتا ہے جو آپ کو روحانی اور فکری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں واپس لاتا ہے۔ اب اگر آپ نو مسلم ہیں اور اسلام کو کھوج کر قبول کیا ہے تو آپ پہلے ہی ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ایک ناقابل یقین انعام آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اسلام کے اس قیمتی تحفے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، اور اللہ کے پاس آپ کو اس کے بدلے دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور اگر آپ کے والدین نے آپ کی پرورش اسلام میں کی، آپ کو بہتر انسان بننا سکھایا، تو آپ کے درجات کو اس سے بھی زیادہ بلند کرنے کا کتنا شاندار موقع ہے جو انہوں نے آپ کو سکھایا۔ اللہ نے شروع سے ہی آپ کو اس دوڑ میں آگے کر دیا، اس لیے موقع ضائع نہ کریں۔ ان الفاظ پر غور کریں، یا رب رزقتنی الاسلام ولم اسألک فارزقنی الجنہ وانا اسألک، اے اللہ تو نے مجھے اسلام عطا کیا اور میں نے تجھ سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا، اور تو مجھے جنت عطا فرما، میں تجھ سے اس کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ دریافت کریں کہ آخر ہم مسلمان کیوں ہیں اور ہم کتنے اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ مگر یہ کوشش ایک بار کی نہیں، اور جب آپ واقعی واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہوں گے تو وہ کبھی مشکل نہیں ہوگا۔ لا یخاف علیک ان تلتبس طریق علیک وانما یخاف علیک من غلبۃ الہوی علیک، اس کا اندیشہ اللہ کی طرف جانے والے راستے کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ خدشہ ہے کہ آپ کی خواہشات آپ پر غالب آ جائیں گی۔ کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، لیکن کیا آپ سن رہے ہیں؟ اور کیا آپ عمل کرنے کو تیار ہیں؟
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی صدا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دیجیے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس وہ سوال نہیں ہے جو آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو نہیں سن رہا؟ کیا اس نے آپ کو اپنے حضور دوبارہ خوش آمدید نہیں کہا؟ کیا بہت دیر ہو چکی ہے؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔